مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کے دوران ماہ سیام کی یہ مکمل سیریز لے کر سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یوٹیوب پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ماہ سیام میں۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنے قلوب کو منور کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کروں گا، جسے ہم عام طور پر اذا جاء نصر اللہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ النصر۔ تو تلاوت سماعت کر لیں، ترجمہ سماعت کر لیں اردو اور انگریزی میں باری باری، اور اس کے بعد ہم اس سورت کی کچھ برکتیں تفصیلاً حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے کہ ہمارے مہمان نعت خوان اور مقررین ہمارے سامنے حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، when the help and victory of Allah come، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں۔ And you see people entering the religion of Allah in multitudes۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ Then proclaim the purity of your Lord while praising Him، اور اس سے بخشش چاہو، and seek forgiveness from Him، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Indeed, He is the most acceptor of repentance۔ اب تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب، اے میرے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، فتح آئے، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ پہلے تو ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے مولا، رب بھی کریم، میرے آقا بھی کریم، اور اس امت پر کتنی مہربانی۔ اللہ خود فرما رہا ہے، محبوب امت کے لیے بخشش چاہنا، یعنی اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرمانا چاہتا ہے، اور وسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنے کا ذریعہ ہم کو عطا فرما رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی بندہ توبہ کرے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس بندے کو ناراض کر کے دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی توبہ کو اگر دل سے سچی توبہ کرے تو قبول کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جو فتح فرمایا گیا، کبھی کبھی لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سے کنفیوز ہو کر اس سورت کو سورۃ الفتح سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ سورہ فتح جو ہے وہ 26ویں پارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ سورت جو ہے وہ سورہ فتح ہے، اور یہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے، نصر، تو اس سے اس سورت کا نام ہوا سورۃ النصر۔ تو یہاں جو فتح فرمایا گیا، اس سے اسلام کو جو بعد میں عام فتوحات ملی وہ بھی مراد ہیں، یا پھر خاص جو فتح مکہ ہوئی تھی سن 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک، یہ بھی ماہ رمضان ہی کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ، تو اس سے یہ بھی مراد ہے۔ اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں دین میں، اس کا مطلب صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت البقیع شریف میں اگر ہم جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس قبرستان سے بروز حشر قیامت کے دن 10,000 لوگ اس طرح سے اٹھیں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، اتنے صحابہ تو وہاں، اس کے علاوہ پھر جو 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد جو صحابہ کرام کی ہے، پھر وہ کہاں ہیں؟ تو وہ سب الگ الگ علاقوں میں دین کا پیغام لے کر پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں پہنچے۔ اور اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے، یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی، اور لوگ مختلف جگہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروپ بنا بنا کر آتے تھے اور مشرف باسلام ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایسا علم عطا فرمایا کہ ایسا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور جانتے تھے کہ فتح مکہ آپ ضرور دیکھیں گے، اس سے پہلے آپ دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے، تو اس کی بھی خبر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تھی کہ جب یہ ہوگا تو میں دنیا میں موجود رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ ایمان تو ہم بھی لائے، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ظاہری حیات میں نہیں دیکھا، لیکن وہ کتنے حسین اور وہ کتنے اچھی قسمت والے، کتنی قسمت والے صحابہ کرام تھے کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور ایمان لاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں حضرت ابو سفیان تھے، جو فتح مکہ کے روز ایمان لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امان دے دی تھی، بلکہ یہ بھی تھا کہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بڑے سردار تھے وہ۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو میرے صحن میں آ جائے اس کو بھی امان، فرمایا جا ان کو بھی امان، ان کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت ابو سفیان تھے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت وحشی ہیں۔ ان سب
صحابہ اکرام کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر وہ ایمان لائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس کی بخشش چاہو، اس سے بخشش چاہو۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اب ایک تسبیح ہم سیکھیں گے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کثرت فرماتے تھے۔ ہم لوگ یہ صورت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے کچھ اخذ کر کے اور کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب یہ فرمایا اللہ نے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرو، تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اس سے بخشش چاہو۔ تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کی بہت کثرت کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے اور پڑھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ بار بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو اس کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ صورت حجۃ الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین کی تکمیل کی آیت ہے۔ پھر کبھی موقع رہا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے نازل ہونے کے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، 80 دن۔ پھر آیت الکلالہ والی نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ پھر آیت نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ تو تفسیر جلالین شریفین میں جو باتیں موجود ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سورۃ النصر کی فضیلت ہم نے سماعت کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے آج کے مہمان نعت خوان جو UK انگلینڈ سے پریسٹن سے ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، حافظ محمد فیصل صاحب، میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ نعت شریف پیش کریں گے ان کے بعد ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت محمد عقیل خان صاحب جو بولٹن میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کافی ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بہترین طریقے سے وہ دین کی تبلیغ کا اور پریکٹیکل سیشنز کا کام کرتے ہیں۔ پھر ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ اپنی جو باتیں ہیں وہ پیش فرمائیں اور آخر میں پھر دعا بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وجہ نشاط زندگی راحت جاں تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جاں تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو، تم جو
کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جینا تمہیں تو ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جینا تمہیں تو ہو، تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں، تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں، فخر زمین و آسمان، فخر زمان تمہیں تو ہو، فخر زمین و آسمان، فخر زمان تمہیں تو ہو، روح و روان زندگی تاب و توان زندگی، روح و روان زندگی تاب و توان زندگی، امن و امان زندگی، شاہ شہاں تمہیں تو ہو، امن و امان زندگی، شاہ شہاں تمہیں تو ہو، تم ہو چراغ زندگی، تم ہو جہاں کی روشنی، تم ہو چراغ زندگی، تم ہو جہاں کی روشنی، مہر و مہو نجوم میں جلوہ کنا تمہیں تو ہو، مہر و مہو نجوم میں جلوہ کنا تمہیں تو ہو، تم ہو نمود اولی، شمع ابد بھی ہو تمہیں، تم ہو نمود اولی، شمع ابد بھی ہو تمہیں، شاہ زمن یہاں وہاں سے کا نشان تمہیں تو ہو، شاہ زمن یہاں وہاں سے کا نشان تمہیں تو ہو، اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، سب کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی زبان تمہیں تو ہو،
سب کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی زبان تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جان تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اس ماہ سیام پروگرام میں جڑنے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں، ان دس بلیسڈ منتھ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزے کے ان آخری لمحات میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں، سنیں اور سنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ دین سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ Without any doubt, the month of Ramadan is great نعمت of اللہ سبحانہ و تعالی، کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمام مومنین کے لیے کہ اللہ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، اور اس روزے کی حالت میں وہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جس سے اسے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو الحمدللہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا، there is lot to be taken from this month even after this month comes to an end. And this is the message what I want to give you today through this program ماہ سیام، کہ یہ سیام کا بھی مہینہ ہے، ماہ قیام بھی ہے، اور اس میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور قیام کی حالت میں تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہم کو قرب الہی عطا کرتی ہیں۔ We get the closeness of اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور ان سب چیزوں کے کرنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی پرپس ہے، کوئی مقصد ہے جسے ہمیں اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ And one of the main objective for everyone who is blessed with the month of Ramadan should be to get the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam۔ ہم سب کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے، بلکہ کوشش کیا، ایک محنت ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ہر وہ کام کریں کہ جس سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم سب کو قرب ملے۔ روزے کے حوالے سے جس طرح ہم جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ روزے ہمیں اس لیے دیے گئے کہ تاکہ اس امید پر کہ ہم متقی ہو جائیں، with hope that we become pious, we become muttaqi. Or in other words, Allah subhanahu wa ta'ala through fasting, He wants us to be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala wherever we are. کہ چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے مکان میں ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے مجمع میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمیں ہمہ وقت always we should be conscious کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید جو اس مہینے میں اور جس طرح سے لوگ کرتے ہیں اٹ از مچ مور کمپیئر ٹو اینی ادر منتھ، کہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کا تعلق ایک قرآن کے ساتھ رینیو ہوتا ہے، ریوائیو ہوتا ہے. اور یہ قرآن کی نسبت یہ بھی ایک عظیم نسبت ہے، اور جو جتنا زیادہ قرآن سے قریب ہوگا انشاءاللہ العظیم اتنا زیادہ اللہ رب العزت سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ قریب ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ ایک رسی ہے، دس از دی روپ which is hanging and one end of that rope is with Allah سبحانہ وتعالی، کہ اس رسی کا ایک سرا رب کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، and the second end of this rope is with the person who is connected with Quran، کہ دوسرا سرا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سے فائدے ایک بندہ اچیو کرتا ہے. ایک تو قلب کی صفائی نصیب ہوتی ہے کہ جو مرکز ہے ہمارے وجود کا، کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم has mentioned that if you want to clean or purify your heart from any filth and impurity, one of the ways you can do is by recitation of Quran، کہ جتنی قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العظیم دل اتنا صاف ہوگا. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور خاص کر کے رمضان المبارک میں ہم اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ سحری کے بند ہونے کا ٹائم ہو، چاہے افطار کے پہلے کا وقت ہو. عام دنوں میں اگر کسی کو دعا کے لیے کہا جائے تو پھر بھی دعا میں وہ توجہ نہیں ملتی، لیکن خاص کر کے when it comes to the time of iftar in the month of Ramadan we see people، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے گھر والے ایک ساتھ جمع ہو کر افطار کے سامنے وہ اپنے رب اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں. they cry and they supplicate and make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے کام، بہت سی عبادات ہم کرتے ہیں، لیکن خاص کر کے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ یہ عبادت ہوتی. One does this عبادت with sincerity، کہ اس میں کہیں بھی دکھاوا شامل نہیں ہوتا. And when you do something with sincerity, something with ikhlas, then you know that this is something what you have done for Allah subhanahu wa ta'ala. اور اسی امید پر بندے افطار کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہم نے اس حکم کو مانا، تو اب یہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ مانگا جائے. لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر قرآن کسی کو دعا مانگنے سے بزی رکھے، یعنی if someone was busy in doing the tilawat of Quran، اور اس تلاوت کرنے کے وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا، تو فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تمام مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا. سو الحمدللہ دس از دی منتھ ویئر وی کنیکٹ وتھ قرآن. تو کوشش رہے کہ اس ماہ مبارک کے بعد بھی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے. اور ایک اور جو چیز ہم اس ماہ میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. We abstain, we refrain from sinning. We stay away from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس چیز کو ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی کیری آن کرنا ہے. ابھی جو ایک آبزرویشن ہے whether it is in UK or whether it's in any other country، لوگ اس کام میں اور اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی بکس بیلنس رہیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف
وہ صدقات دے رہے ہیں. On one hand they go for Umrah, but on other hand we see people getting involved in sinning, کہ نیکیاں بھی کی جا رہی ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں نظر آتی. There are people we see who will be praying 5 times a day, لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ لوٹ کر آتے ہیں after few months they get involved in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ کس لیے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ Everyone needs to assess themselves. And one of the reason is sometimes we don't understand the purpose of ibadat or things what we do in Islam. کہ ہم بس آٹو موڈ پر ایک مشین کی طرح آ کر عبادت کو کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ اس عبادت سے ہمیں حاصل کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ if I just talk about namaz, there is very clear ayat of Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala he says inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, that without any doubt namaz protects one person from fahsha, from any بے حیائی کی جو باتیں ہیں, فرمایا کہ any indecent and any vulgar activity, الحمدللہ نماز protects you from that. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ نماز برے کاموں سے بھی انسان کو بچاتی ہے, مسلمان کو بچاتی ہے. تو اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی even after praying namaz, if someone is involved in any indecent activity or any evil act, that means somewhere he is not achieving what needs to be achieved from praying namaz. تو ایک ہمیشہ ذہن میں اس چیز کو رکھیں اور اس چیز کی طرف آپ ورک کریں. یو ٹرائی ٹو ورک ٹورڈز اٹ کہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں, when we talk about taqwa, one of the meanings of taqwa is کہ اپنے آپ کو بچانا, to protect yourself, to safeguard yourself from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And without any doubt, someone can achieve this if he is conscious about his Lord wherever he is. اگر ہما وقت ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کہیں پر بھی ہوں, اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے اپنے آپ کو بچاتے نظر آئیں گے. اب گناہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ گناہ یہ کتنی بری چیز ہے. آدمی, جیسے میں نے کہا, اور ہمارے بہت سے جو اسلاف ہیں انہوں نے اس طرف نشاندہی کی ہے کہ جہاں پر ہم نیکی کرتے ہیں وہیں پر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, it is of utmost importance for us to protect ourselves from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, from sinning. تو آخر گناہ کس چیز کو کہتے ہیں, کہ گناہ ہے کیا؟ تو حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا گیا. پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم he was asked about نیکی, good deeds what we do, and he was asked about sinning, کہ گناہ کے حوالے سے حضور سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, what are these things. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. To have good akhlaq is نیکی. And this again goes back to the hadith of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, in which Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was asked کہ میزان عمل پر, یعنی میزان, the scale on which our deeds are going to be weighed on the day of judgment, کہ جس میزان پر, جس ترازو پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے, کون سی ایسی چیز ہے جو میزان پر وزندار ہوگی, ہیوی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق, یہ گڈ کیریکٹر. جیسا کہ میں نے کہا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں کے پابند ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن جیسے ہی when they step out of masjid, their character nowhere reflects the sunnah of Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مسجدوں سے نکل کر ہم غیبت میں بھی انوالوڈ ہیں, ہم لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ دغا بھی کرتے ہیں, بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس میں انوالو ہے بندہ.
حالانکہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بر یعنی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. سو وی شوڈ ٹرائی ٹو بلڈ آن کیریکٹر کہ اچھی نیکیاں ہوں. یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے سوال ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا کہ میری امت میں بخیل کون سا شخص ہے, who is a miser, a stingy person in my ummah. تو صحابہ نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس دولت نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم he said no. Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم he said بخیل or miser or stingy person in my ummah is person who will come with plenty of good deeds on the day of judgment. کہ وہ شخص کی بہت سی نیکیاں لے کر وہ on the day of judgment جس دن حساب و کتاب ہوگا رب کے حضور حاضر ہوگا, اس کے پاس نماز کی نیکیاں ہوں گی, صدقات کی نیکیاں ہوں گی, حج ہوں گے, عمرہ ہوں گے, کئی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے معاملات میں کچھ کمی رہی ہوگی دنیا میں. یا تو اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. He must have hurt someone. He must have done bad to someone. He must have said wrong things to people. تو وہاں پر پھر حساب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ذات ہے. اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے, if someone hasn't fulfilled the right of any person, if he's done anything bad to anyone, he needs to compensate for that on the day of judgment. کہ اس کو وہاں پر اس چیز کی بھرپائی کرنی ہوگی. اور یاد رکھیں کہ اس دن نہ آپ کے پاس ڈالر ہوں گے, نہ پاؤنڈ ہوں گے, نہ روپے ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ کمپنسیشن پے کریں گے. اس دن ایک ہی چیز ہوگی, یا تو آپ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے دیں یا اس کے گناہ اپنے طرف لے لیں. اور ایسا بندہ ہوگا کہ جس نے بہت سی نیکیاں کمائی, he's earned so many deeds عبادت کے ذریعے سے, لیکن معاملات میں اس کی کمی ہوگی تو اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دے دی جائیں گی. ایک کے بعد ایک حقدار آتے جائیں گے. people whom he's done bad, they will come and they will take their حق, good deeds will be given to them. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. تو آیا تھا تو بہت سی نیکیاں لے کر, لیکن اس کا جو خاتمہ, اس کی جو اینڈنگ ہوگی on the day of judgment, he will end up with plenty of sins in his نامہ اعمال. تو اسی لیے حسن اخلاق اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جہاں پر ہم عبادات میں سستی نہیں کرتے, وہیں پر حسن اخلاق میں بھی we need to be very steadfast. We should see that جب بھی ہم کسی کے ساتھ پیش آئیں تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے مراد ہر وہ بات ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. This is what I want everyone to take it. کہ حضور نے فرمایا کہ گناہ کس چیز کا نام ہے, تو حضور نے فرمایا گناہ سے مراد ہر وہ بات ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. You know, if you have ایمان in you, اگر تمہارے دل میں ایمان ہے, جب بھی اللہ کی نافرمانی کی بات ہوگی نا, ڈیپ ان یور ہارٹ یو وونٹ بی کمفرٹیبل ان ڈوئنگ اٹ. کہ دل میں کہیں نہ کہیں ضرور یہ احساس ہوگا یہ جو کام میں کر رہا ہوں نا یہ غلط ہے. اور اگر یہ احساس دل میں نہ ہو, then you need to assess your ایمان. پھر تمہیں احتساب کرنا ہوگا کہ ایمان کے کس لیول پر آپ ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہ اس چیز کا نام ہے کہ جب تو کوئی بات کرے, اگر تیرے دل میں you feel uneasiness in doing something, that is sin. اس چیز کو گناہ کہتے ہیں. اور فرمایا کہ تو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. Again, you won't feel good for people to know about that act. کہ کہیں نہ کہیں دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری اس بات کو, میرے اس کام کو لوگ نہ جانیں. اسی لیے جب گناہ کرنا ہوتا ہے نا تو لوگ اندھیرے کو تلاش کرتے ہیں, لوگ اکیلے پن کو تلاش کرتے ہیں. What is the reason that today we have got passwords on our phone? ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے بھی ہو, لیکن some people they don't want to reveal it to anyone. نہ بھائی کو بتا سکتے ہیں, نہ گھر والوں کو بتا سکتے ہیں. What is there to hide?
آج ہم دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، پر وہ وحدہ لا شریک ہمارا رب، ایون ہی نوز واٹس the intention is there in your heart. آپ اس سے وہ چیزیں نہیں چھپا سکتے. تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کا کام کرنا ہو نا، ہم ایسی جگہ کریں کہ جہاں پر لوگ ہمیں نہیں جانتے ہو، جہاں پر لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہوا ہے. اور فرمایا اگر ایسی چیز ہو تو فرمایا اس چیز کا نام گناہ ہے. اور ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ دل میں سیاہی پیدا کر کے اسے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. One of the saying of our pious predecessor, he says گناہ کفر کے قاصد ہیں. disobedience, sinning, یہ گناہ کرنا ہے نا، یہ کفر سے قریب لے جاتا ہے. گناہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. گناہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانا. گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کیا. اسی لیے ہمارے امام حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ فرمایا نا کہ یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، گناہ میں انوالو ہونا، گناہ کی طرف. اور اگر دل گناہ کو پسند کرے نا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یعنی somewhere you are lacking ایمان what you should have. گناہ جب ہم کرتے ہیں تو فرمایا گیا ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. what is it کہ ہم بیانات پہ بیانات سنتے ہیں، ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، we visit the shrines, we visit اولیاء اکرام، اور اس کے باوجود بھی ہم نیکیوں کی طرف جو رغبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. we don't enjoy doing the عبادت of اللہ سبحانہ و تعالی. جو ایمان کی حلاوت ہے ہم اس حلاوت کو محسوس نہیں کر پاتے. one of the reason is because we don't give up on sinning. مجھے وہاں کا تو نہیں پتا لیکن یہاں خاص کر کے there are many celebrities کہ کہیں نہ کہیں they had Muslim background, but because now they are so much involved in sinning, they have become slaves of their nafs, کہ وہ اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں. And now if you ask them about their religion, they can't say anything for surety. Why? کیونکہ اب وہ اتنے غلام بن گئے اپنے نفس کے کہ اب ان کو اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. It's very difficult for them to act on any فرمان of Allah subhanahu wa ta'ala and his Rasul sallallahu ta'ala alayhi وسلم. تو اسی لیے جہاں نیکی کرنا یہ بہت اہم ہے، وہیں پر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے. One needs to stay away from sinning. کیونکہ اگر آپ گناہ کریں گے تو یہ آپ کے دل پہ پردہ ڈالے گا، اور یہ دل پہ اگر آپ کے پردہ آ جائے، if veil comes on your heart, then your heart is not going to accept any نصیحت، کہ اس میں کوئی نصیحت نہیں آ سکتی. ایک اور فرمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، الحمدللہ بڑی ہی مقدس خاتون تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر کبھی کبھی آرام کے لیے جاتے in the afternoon, and she dedicated her son حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ in the service of Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک مرتبہ ان کی والدہ نے خود حضرت ام سلیم نے she requested Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم to make dua for حضرت انس. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم he made dua for the long life of حضرت انس کہ یا اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما، ان کے بچوں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما.
اور دعا کا یہ اثر ہوا کہ الحمدللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک طویل عمر عطا فرمائی. اور when we talk about our امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ وہ تابعی ہیں اور انہوں نے کئی صحابہ اکرام سے ملاقات کی، اس میں ایک صحابی جن سے انہوں نے ملاقات کی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو بہت اولاد بھی عطا فرمائی، بہت بچے بھی عطا فرمائے، اور مال بھی اللہ نے بہت عطا فرمایا. اس حد تک کہ فرمایا گیا کہ حضور کی دعا کا یہ اثر رہا کہ اور لوگوں کے جو باغات تھے، جو گارڈنز تھے ان کے، they used to give fruit once a year, but because of the barakat, because of the blessings of the dua of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the garden or the garden which was with Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, they used to bear fruit twice a year. سال میں 2 مرتبہ وہ پھل دیا کرتے. تو انہی کی والدہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advise me something, give me some نصیحت. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے. صحابہ اکرام when they asked for some advice, alhamdulillah, this is their favor on us, this is their احسان on us کہ انہوں نے سوال کیا، لیکن یہ نصیحت ہمارے لیے بھی الحمدللہ یہ مل گئی ہم کو الحمدللہ. تو جب حضور اکرم سے جب انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کچھ نصیحت کچھ وصیت فرمائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی ان گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے. Very first thing Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is mentioning that quit sinning, leave sinning, because this is one of the best hijrat or migration what someone can do towards Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر فرمایا کہ فرائض کی پابندی کرتے رہو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے. Once you have worked on abstaining from sinning, ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس کی طرف کوشش کرتے رہیں. دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرائض کی پابندی کرو. واٹ ایور از obligation، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، فرمایا کہ ان کی پابندی کرو. keep on doing these things on time. کہ اگر نماز فرض ہے don't do your نماز، don't miss your prayers، کہ نماز قضا نہ ہو. اسی کی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے don't delay، give your زکوٰۃ on time. اگر روزے فرض ہیں ڈونٹ مس یور فاسٹ اور ڈونٹ لک فار ریزن فار مسنگ فاسٹ، روزوں کو بھی پابندی سے ادا کرو. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے. دس از ہاؤ یو کین اسٹرائیو ان دی وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس طرح آپ کوشش کریں کہ اپنے ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شے لے کر حاضر نہیں ہوگے. Keep on remembering Allah subhanahu wa ta'ala more and more in abundance. فرمایا this is one of the best thing through which you can get in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، فرائض کی پابندی کرنا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اب گناہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایسے تو بہت سے اس کے نقصانات کتابوں میں ملتے ہیں کہ فرمایا گیا اگر کوئی گناہ کرتا رہے اور گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. There are many ill effects of sinning. لیکن خاص کر جو ایک اہم چیز ملتی ہے کہ جو ہمیں بالکل چوکنا کر دے اور جس سے ہو سکتا ہے بلکہ ہو نہیں سکتا بلکہ سننے کے بعد ہر وہ آدمی کہ جو گناہ میں ملوث ہے he needs to take عبرت from this and try to stay away from sinning. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک دن ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات وہ روتے رہے. ہول نائٹ ہی واز کرائنگ.
تو صبح وہ بزرگ نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن فار کرائنگ، کہ آپ اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. I'm scared of my ending. When I pass away from this dunya, I don't want to pass away from this dunya in a state which is not good. کہ برے خاتمے کا مجھے خوف رلا رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا. Who is saying this? Hazrat Sufyan Sauri. He says, with one alim, with one sheikh, I acquired knowledge for 40 years. 40 سال تک میں نے ان سے علم حاصل کیا اور اس نے 60 سال تک مسجد حرام میں عبادت کی. So from this you can imagine 40 years this person has been passing on knowledge to others, and for 60 years he's done ibadat in Masjid Haram. اور یہ کون سی مسجد ہے کہ جہاں پر اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے, if someone does any good deed there, ثواب is multiplied 100,000 times. کہ ثواب کو 100,000 times 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن فرمایا جب اس کا خاتمہ ہوا, when he passed away from this dunya, he passed away on کفر, مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. تو وہ بزرگ جو حضرت سفیان ثوری کی بات سن رہے تھے, جب انہوں نے یہ سنا, someone who is past knowledge for 40 years and who did عبادت for 60 years in مسجد حرام کے 40 سال تک علم جنہوں نے سکھایا اور 60 سال تک مسجد حرام میں عبادت کی, ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے سفیان, وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی کہ آپ اللہ کے نافرمانی ہرگز مت کرنا. He says because you don't want your ending to be bad. وہ جو تھے ان کا خاتمہ اس طرح سے ہوا, کفر پر ہوا. The reason was because he was involved in sinning. گناہ کی شامت کی وجہ سے, گناہ کرنے کی وجہ سے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے سفیان, آپ اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا. You shouldn't get involved in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات کتابوں میں نقل ہیں, اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا آنا جانا قبرستان سے لگا رہتا تھا. میں قبرستان سے گزر ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں قبرستان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا, اور اس وقت جب میں قبرستان میں ٹھہرا تو میری آنکھ لگ گئی. And when I was sleeping in my dream, I saw, میں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلی, اور اس قبر سے آواز آ رہی ہے کہ اس شخص کو پکڑ کر فرمایا کہ ایک زنجیر, ایک چین لے کر اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. Put chain through his mouth and take it out from his private part. تو وہ مردہ کہنے لگا, so that person who was in that grave, وہ کہنے لگا کہ یا اللہ, کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ I used to do تلاوت of قرآن. کیا میں تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا کرتا تھا؟ Have I not done Hajj of your blessed house? پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا. When this person was ordered, when angels, they were ordered to punish this person in this manner, he started reminding about good deeds what he used to do. چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو, حج کرنا ہو, one after another. جب وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ نیکیاں کی, یہ نیکیاں کی, جب اس کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تو لوگوں کے سامنے, جب پھر اس کو کہا گیا, this person was told کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا. This was to, in front of people, you used to go for Hajj, you used to do tilawat of Quran, you used to pray namaz, or any good deeds you think about. کہ یہ نیکیاں جو تو کرتا تھا نا, لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا, لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا, whenever you used to be alone, جب اکیلے ہوا کرتا تھا, تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا. یعنی by getting involved in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, this person he used to wage war with Allah subhanahu wa ta'ala. اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. You were not scared of me when you were alone. اس نفاق سے بھی انسان کو بچنا چاہیے, کیونکہ مفسر شہیر
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیکی کا کام اس کے لیے بھاری ہو، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ For anyone, if sin becomes easier، گناہ کرنا اگر یہ آسان ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکی کرنا بھاری ہو جائے، if it is easier for you to commit sin۔ اور یاد رکھیں یہاں پر ایک اور بزرگ کا قول، یہ تو اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، کسی چھوٹے گناہ کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو کہ یہ چھوٹی نیکی ہے۔ اینڈ دا ریزن ہی سیز کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ گناہ کہ جس کو تم نے چھوٹا سمجھ کے کیا تھا وہی تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کہ جو گناہ ہے you thought this is small sin, minor sin، حالانکہ there are some scholars when they try to group the sins کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، گناہ صغیرہ کون سے ہیں، so of course there are کتابs، ایک بزرگ نے الکبائر کتاب لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے لسٹ کی ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، but there are some scholars they are of opinion that you can't split sins in گناہ کبیرہ and گناہ صغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے، any sin that is done knowingly even if it is minor but doing it knowingly, doing it without hesitation makes it a major sin۔ کہ گناہ صغیرہ اگر انسان جان بوجھ کر کرے تو فرمایا گیا کہ خود وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر کسی کی ایسی حالت ہو، کسی کا ایسا معاملہ ہو تو وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ محفوظ رکھے، کہ فرمایا گیا کہ یہ نفاق ہے، دس از ہپوکریسی، کہ بندے کے لیے نیکی کرنا بھاری ہو اور گناہوں کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک ریمائنڈر، وی گیٹ ون ریمائنڈر آن ایوری جمعہ، جمعہ کو ہمارے وہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے میں ایک ریمائنڈر ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ ریمائنڈر ہم کتنے سیریس لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے، کہ جو خطیب ہوتا ہے عربی میں جو خطبہ دیتا ہے تو اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ کہ فرمایا گیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، البر لا یبلا، کہ آپ if you do any good deed وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، you will be rewarded for it۔ اس حد تک کہ فرمایا گیا ہم we talk about investment, everyone wants their investment to grow، لیکن اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی صدقہ کریں نا، if you spend even a small money in the way of اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ اس کو ویسے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اللہ کے وہاں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور فرمایا ایک چھوٹا سا صدقہ، any small amount what you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be rewarded with ثواب equal to mountains on the day of judgment۔ تو نیکی فرمایا گیا کہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، کہ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ If you commit any sin, that sin won't be forgiven۔ کہ کبھی بھلایا، ایک ہمیشہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، اینجلز ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس حد تک کہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن if you try to refuse، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کیا، تو آپ کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، your mouth will be shut، your body parts will speak on the day of judgment۔ آپ کے اعضاء قیامت کے دن بولیں گے۔ اور یہ ریمائنڈر ہم کو کب دیا جاتا ہے؟ ایوری جمعہ، خطیب جب جاتا ہے۔ بٹ ہمارے وہاں وی ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو عربی میں خطبہ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ خطیب کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، کہ فرمایا گیا کہ جزا دینے والا یعنی اللہ رب العزت کبھی فنا نہ ہوگا۔
اللہ سبحانہ وتعالی is always been there and he is always going to be there. اور پھر آخر میں فرمایا گیا اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو لہٰذا جو چاہو کرو مگر یاد رکھو do whatever you want but have this thing in your mind، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. The way you behave in this dunya you will be dealt in same way in the آخرہ. تو اگر دنیا میں تم نے نیکی کی ہے، if you've spent your life in this dunya to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in doing actions that can please Allah subhanahu wa ta'ala, there'll be reward waiting for you. But if you spent your life in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, then there'll be punishment waiting for you on the day of judgment. یہ کچھ باتیں تھیں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں ٹرین کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور ہم بچاتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر سے وہی اپنی روش پہ آ جاتے ہیں. پیپل دے گیٹ بیک ٹو واٹ دے ور بیفور. اف یو آر ڈوئنگ سو you haven't achieved the purpose of Ramadan. You haven't achieved the purpose of fasting. کہ اگر رمضان آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور اسی طرح آپ کی زندگی چلتی رہی جیسے پہلے چلتی تھی گناہوں کے معاملے میں, then you should sincerely do tawbah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and do ihtisab of your iman. And why iman is important? ایمان کیوں امپورٹنٹ ہے ہم سب کو پتہ ہے, میں ہوں آپ ہو, we can't deny this fact that we are not going to live in this dunya forever. There will be a time we will pass away from this dunya and the only thing which will help us in the year after is ایمان. اگر ایمان ہے تو نیکیاں بھی قبول ہوں گی, اگر ایمان نہیں ہے whatever you have done in this dunya is not going to be of any help and there is going to be punishment waiting for you in the آخرہ. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں معاف فرمائے. اور خاص کر کے یاد رکھیں when we talk about calamities کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں somewhere the reason behind these calamities, natural disaster, is because of the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرے, ایک امن کے ساتھ, ایک سیکیورٹی کے ساتھ, ایک پیس کے ساتھ اگر آپ کی لائف آپ چاہتے ہیں کہ گزرے, تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آن یور لیول اور آپ کی فیملی کے لیول پہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین. ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ. ابتدائے محفل سے لے کر انتہا تک چاہے جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی یا نعتیں پڑھی گئیں، دین کی باتیں بتائی گئیں، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مسائل بیان کیے گئے، جو بھی دین کی باتیں بتائی گئی، ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں کہ جب تو کئی بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. یا اللہ تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کو بخشے ہوئے میں شمار فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما. یا اللہ توبہ پر استقامت عطا فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں لذت عطا فرما. تیرے حبیب کی سنتوں کو اپنانے کا شوق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے ایک بھی اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو قبر میں راحت و سکون عطا فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین باحیات ہیں، یا اللہ ان کو طویل عمر خیر عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، شریعت کا پابند بنا. یا اللہ ہمارے نسلوں میں علماء پیدا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں مبلغین پیدا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں میں اولیاء پیدا فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما. یا اللہ برے اخلاق سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست توانا اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں جو لوگ خاص کر کے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ قبر کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. قبر کے اندھیرے کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یا اللہ منور فرما. یا اللہ قبر کے سوال و جواب میں آسانی فرما. بروز حشر تیرے حبیب کی شفاعت عطا فرما. یا اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما. یا اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما. یا اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما. جنت میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ سنی دعوت اسلامی کے کام کو دوام عطا فرما. یا اللہ امیر سنی دعوت اسلامی، مفکر اسلام، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی علم میں، عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں جتنے بھی لوگ یا اللہ اس ماہ صیام کے پروگرام میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یا عطا ہو یا عطا ہو، وہ دیجئے کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان.